السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفرد فعل مضارع کی پہچان میں یہ پہلی 5 چیزیں لام تاکید نون با ثقیلہ تک یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جو آخری چیز ہے اس کی پہچان کے حوالے سے وہ ہے ضمائر کا استعمال۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ضمائر یہ پہلے کافی جگہ پہ پڑھ چکے ہیں۔ تو جو ضمائر ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، علیحدہ آنے والی اور جڑ کے آنے والی۔ علیحدہ آنے والی 2 حالتوں میں فاعلی مفعولی میں پائی جاتی ہیں، اور جڑ کر آنے والی 3 حالتوں میں فاعلی مفعولی اضافی میں پائی جاتی ہیں۔ جڑ کر آنے والی 3 حالتوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے جو جڑ کر آنے والی اضافی حالت کی ضمیریں پڑھی وہ پڑھی مرکب اضافی میں، جو کہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ضمیریں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی جڑ کر علیحدہ آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی جڑ کر آنے والی فاعلی حالت کی ضمیریں ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان والے سبق میں، ضمائر سے فعل ماضی کی پہچان میں۔ اور اس کے بعد جڑ کر آنے والی مفعولی حالت کی ضمیر یہ ہم نے پڑھی جملہ فعلیہ میں، جو ضمیر مفعول بہ کے طور پہ آتی ہے۔ تو یہ ضمیریں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جو رہ گئی ہے ضمیر وہ ہے علیحدہ آنے والی مفعولی حالت کی ضمیریں، علیحدہ آنے والی منفصلہ اور مفعولی حالت کی منصوبہ۔ منفصلہ منصوبہ علیحدہ آنے والی مفعولی حالت کی ضمیریں، تو یہ اس میں استعمال ہوں گی۔ مثال کے طور پہ نعبدو کا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، یہ جو ضمیرہ کا یہ جڑ کر آنے والی مفعولی حالت کی ضمیرہ۔ اب جب اس پہ تاکید پیدا ہوگی اس کو حصر کہتے ہیں، حصر تاکید پیدا ہوگی تو یہ جو ضمیر آخر میں یہ آ جائے گی شروع میں، جو ضمیر آخر میں لگی ہوئی ہے وہ آ جائے گی شروع میں، یعنی جو مفعول ہے، یہ ضمیر مفعول بھی ہی ہے، جو مفعول ہے وہ آ جائے گا فاعل سے پہلے، جو مفعول ہے وہ فاعل سے پہلے آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا کا نعبدو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جب اس کے ساتھ جڑ کر آ رہی تھی تو یہ جڑ کر آنے والی مفعولی حالت کی ہی ضمیر تھی، لیکن جب یہ آخر سے اٹھا کے ہم شروع میں لے آئے رہی تو مفعولی حالت کی، لیکن پھر علیحدہ آنے والی بن گئی، تو یہ علیحدہ آنے والی مفعولی حالت کی ضمیر یہاں پہ اب یہ علیحدہ پڑھی جائے گی اور یہ نعبدو علیحدہ پڑھا جائے گا۔ لیکن جب ان کو اکٹھے پڑھیں گے کا نعبدو تو یہ اس کا کوئی معنی نہیں بنے گا، پڑھے نہیں جائیں گے، تو اسی لیے پڑھنے کے لیے شروع میں ہم یا لگاتے ہیں، یا۔ اب یہ بن گیا، اب یہ پڑھا جائے گا ایاک نعبدو۔ پہلے تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب اس میں تاکید پیدا ہوئی حصر تو یہ کا شروع میں آ گیا اور پڑھنے کے لیے یا لگایا۔ اب اس میں اور خلوص پایا جائے گا، یہاں پہ تھا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یہاں پہ آ گیا ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس میں تاکید پیدا ہو گئی اور یہ علیحدہ آنے والی مفعولی حالت کی ضمیر یہاں پہ یہ استعمال ہوئی ہے، ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ یہاں پہ فاعل ہے اور فاعل سے پہلے یہاں پہ مفعول آیا ہے ضمیر کی شکل میں، اور اس کو پڑھنے کے لیے یا ہم نے لگایا۔ تو یہ ہے وہ ضمیریں جو علیحدہ آنے والی مفعولی حالت کی رہ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو اس کی، تعبدونہ تم سب اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ ضمیرہ یہ آ جائے گی بالکل اسی طرح جیسے کا شروع میں آ گئی جب تاکید پیدا ہوئی، تو یہاں پہ بھی ہو شروع میں آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا ہو تعبدون۔ اب بالکل اسی طرح جس طرح یہ نہیں پڑھا گیا اکٹھا، یہ بھی پڑھا نہیں جائے گا، اس کو بھی پڑھنے کے لیے یا لگ جائے گا، ایاہ تعبدون۔ یہاں پہ تھا تم سب عبادت کرتے ہو اس کی، یہاں پہ آ جائے گا تم سب خالص اسی کی عبادت کرتے ہو، یہاں پہ یہ فاعل اور یہاں پہ ضمیر کی شکل میں مفعول جو فاعل سے پہلے آ گیا، تم سب خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ ہماری مفرد فعل مضارع کی پہچان مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔